انما المؤمنون اخوہ واصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معاشرتی اعتبار سے آج معاشرہ اور معاشرے میں بسنے والے ہم لوگ انتہائی زیادہ مذہبی، عملی اور فکری اعتبار سے ویک اور کمزور ہو چکے ہیں۔ معاشرہ انتہائی زیادہ گراوٹ کا شکار ہے۔ ہر شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف اپنے سینے میں بغض، نفرت، کینہ حسد لیے ہوئے ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ایک ہی سماج اور ایک ہی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لگاؤ، کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی پیار والا سلسلہ نہیں ہے۔ چاہے عام اہل اسلام کے اعتبار سے اگر اس بات کو ڈسکس کیا جائے تب بھی اور پھر رشتہ داروں کے معاملات کو دیکھا جائے تب بھی انتہائی زیادہ کمزوریاں جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مختصر سے وقت میں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت، اسلام دین ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے۔ جب معاملات ایسے ہوں تو پھر علاج کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی ایک مختصر آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یقیناً اہل ایمان کا آپس میں جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو ریلیشن ہے، وہ بھائیوں والا ہے۔ لفظ بھائی کتنی محبت والا لفظ ہے، محبت بھرا لفظ ہے۔ تو قرآن کریم نے لفظ بھائی کیا کر کے ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی، محبت اور پیار والا معاملہ پیدا کیا ہے۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے بھائی، میرے بھائی بات سنیے گا، تو وہ شخص پھر محبت بھری نظروں میں دیکھے گا۔ لفظ بھائی پیار محبت والا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان کا آپس میں جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایک سماج، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے میں بسنے والوں کا ہی نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر بسنے والے جو اہل ایمان، اہل اسلام ہیں، چاہے ان کا تعلق
کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، لیکن ان کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ اخوہ، بھائی بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ کمزور ہے انسان، فرمایا اگر بھائیوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسلامی معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو اللہ آرڈر دے رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ بخاری کی جو دوسری حدیث اکثر و بیشتر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک بلڈنگ اور عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح بلڈنگ اور عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ اور مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہیں، جڑے رہیں۔ ناراضگی نہ اختیار کرے، جھگڑا، فساد، لڑائی کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اصل میں قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ہے، پڑھتے سنتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے ہم بہت زیادہ کمزور، عمل نہیں کرتے۔ یہ ہدایات یہود و نصارہ یا مقصد ہندو اور سکھوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ میں اور آپ یہ ہدایات سن کے پتہ نہیں کیوں فراموش کر بیٹھتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پالنہار، خالق، رازق رب تعالی نے ہمیں لائف گزارنے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں۔ تو فرمایا اگر بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ یہ نہیں ہے کہ مزید خرابی اور شرارت پیدا کرنے کی کوشش کرو، نہیں، اصلاح کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی اچھی سوچ یا اچھی فکر کے مالک نہیں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کا یہ شعار اور اس کی علامت اور یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ آگ کے اوپر مزید تیل ڈالے۔ اہل ایمان تو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ گویا کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں مل جل کر رہیں، جڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی ہے، لیکن اس کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، نمازی ہے، ٹھیک ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، لیکن معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا میل جول لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، زبان کا وہ اچھا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تقوی ہوتا تو جب اللہ کے حقوق کا وہ خیال رکھتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ حقوق العباد کا بھی وہ خیال رکھتا۔ فرمایا یہ لڑائی، یہ فسادات، یہ جھگڑے، یہ ناراضگیاں یہ تقوی کے خلاف ہیں۔ یہ چیزیں اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، دین پر صحیح معنی میں چلو گے تو اللہ کی طرف سے لعلکم ترحمون، تمہارے ساتھ یہ پکا پختہ وعدہ ہے کہ یقیناً پکی بات ہے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتوں کا می برسے گا اور بارش ہوگی۔ آج رب تعالیٰ کی ناراضگی ریزن وجہ کیا ہے؟ بے شمار خرابیاں ہیں ہمارے اندر، انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے آپس کے لڑائی فسادات، جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، کینہ، بغض، گالم گلوچ، یہ سارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا الا ادلکم، صحابہ کو کہا الا ادلکم علی افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے، تین چیزوں کا نام لیا، نماز، روزہ اور صدقہ، کیا ان تینوں عملوں سے بہتر عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، صدقے کی اہمیت کو دیکھو انتہائی زیادہ ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ان تینوں چیزوں سے افضل عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، کیوں نہ؟ فرمایا اصلاح ذات البین، دو روٹھے ہوئے ناراض آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، یہ بہترین عمل ہے، نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے بھی۔ معاشرے میں آج میں اور آپ یہ کردار ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ تماشائی طور پر تماشا دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے۔ پورا معاشرہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، نہیں جی صلح کروائیں گے۔ اور پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ آپس کے درمیان، سمجھ آ رہی ہے؟ آپس میں یہ ناراضگی، لڑائی، جھگڑا جو ہے، فرمایا یہ چیز مونڈنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ اس چیز کو مونڈنے والی ہے۔ سرد بال، آپ نے فرمایا لا اقول انہا تحلیق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، ولیکن تحلیق الدین، دین کو مونڈنے والی۔